نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. کہا شعیب کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہ اے شعیب ہم نکال کر رہیں گے تجھے بھی اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی اپنی اس بستی سے، کیا پھر تمہیں لوٹ کر آنا ہوگا واپس ہماری ملت میں؟ قال ولو كنا كارهين، کہا کیا کوئی زبردستی ہے؟ سورۃ الاعراف چل رہی ہے ہماری. اچھا خیر، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کروا دوں. تقریباً ایک عشرہ پورا ہونے کو ہے ہمارے اس رمضان کا. یہ جو قرآن مجید کی فضاؤں میں رہ کر رمضان گزارنا ہے اور نماز کا سارا تعلق قرآن سے، خاص طور پر جب آپ قیام کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا، تو رمضان کا قیام سارا تعلق اس کا ہے ہی قرآن سے. اچھا، قرآن مجید عبادت کا بہت گہرا، بہت دقیق، بہت اصولی اور بہت جامع تصور انسان کو دیتا ہے. اچھا، یہ جو ہے نا بہت سارے لوگوں سے یہ ہضم نہیں ہوتی ہے. وہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے یار اس سے نا بندہ مطلب وہ اپنی روحانیت ٹائپ، وہ جو گوشے میں کونے میں گٹھ میں بیٹھ کر اللہ 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 کرنے میں اس کو جو ایک بھلا سا رنگ آتا ہے نا روحانیت کا، اس کا خیال ہے کل دین یہی ہے. ٹھیک ہے، کل عبادت یہی ہے. اچھا، قرآن مجید جو ہے اس کی کائناتی، اس کی تاریخی، نفس انسانی سے متعلق، سماج سے متعلق، اچھا معاشرے سے متعلق، اور پھر وفا سے متعلق، پھر دوستی اور دشمنی کی جہتوں سے خدا کا ہو کر ہونا، خدا کا ہو کر رہنا، یہ بہت ساری جہتوں سے جو عبادت کا مضمون قرآن مجید چلاتا ہے. اس کے ساتھ جو عبادت بنتی ہے نا آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے شعور کے اندر، حتیٰ کہ پھر آپ کی توبہ طائب ہونا، استغفار کرنا، اس کے ساتھ پھر خدا کی تسبیحات کرنا، سجدے میں پڑھ کر لمبی لمبی، پھر دعائیں کرنا، پھر ہدایت مانگنا، پھر اس ہدایت پر رہنے کے لیے اللہ سے سوال کرنا، اسی پہ جینا، اسی پہ مرنا، اور اسی کو اپنی کل پونجی جاننا، اور آخرت کے لیے اسی کو اپنا توشہ بنانا. اور پھر اس سے جو ہے نا آپ کا خود بخود اس جہان میں ایک کردار آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہونا کہ بھئی قدم قدم پر یار انبیاء، قدم قدم پر جو ہے رسالتیں، قدم قدم پر رسالتوں کے مارکے، رسالتوں کے جو ہے نا یہاں پر اچیومنٹس، رسالتوں نے جو یہاں کھڑا کیا، رسالتوں نے جو کچھ کرا، یہ جو سارا کچھ ہے نا اس سے خود بخود آپ کا ایک کردار جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بنتا ہے. اچھا، یا حتیٰ کہ میں کچھ نہیں کر سکا، یہ تصور بھی کرنا، یہ جو ایک بس صرف اللہ اللہ کرنا جانتا ہے جو عبادت گزار، وہ جب استغفار بھی کرے گا، اچھا اس میں وہ اللہ سے توبہ طائب بھی ہوگا، اور جس وقت وہ اپنے قصور کا اعتراف بھی کرے گا بھی میں کچھ نہیں کر سکا خدا کے لیے، اچھا اس کا خیال ہوگا شاید وہ نفل کم پڑھ سکا ہے زندگی میں، اس کا خیال یہ ہوگا کہ وہ بہت لمبے چوڑے وظیفے کم کر سکا ہے، تو شاید مطلب بس اس کا استغفار یہی ہے. اس بھلے مانس کا، اس روحانیت زدہ کا لفظ کے لیے معذرت خواہ ہوں، تو اس روحانیت زدہ بندے کا استغفار بھی بڑا چھوٹا سا استغفار ہے. ٹھیک ہے، اس کی توبہ بھی بہت چھوٹی سی توبہ ہے، چاہے اس میں اچھا وہ پورا تصور عبادت کا، بندگی کا، زندگی کا، وجود کا جو قدم قدم پہ قرآن مجید انبیاء سے کشید کروا کروا کے نفس کے اندر انڈیلتا ہے، اس کے کیا کہنے. تو یہ جو ہے نا مطلب قرآن مجید کے ساتھ عبادت، تو یہ جو ہے نا من قام رمضان تو ہے ہی قرآن. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا قرآن کی فضاؤں میں بسنا، خصوصاً رمضان کے مہینے کے اندر، تو یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈوب کر قرآن مجید میں، اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر سے جتنے موتی جو جواہر آپ برآمد کر سکتے ہیں
تو وہ کریں، اور پھر اپنے مطلب قیام کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے سجدہ، رکوع اور دیگر جو نماز کے ارکان ہیں ان کو جو ہے ان کے ساتھ پھر جو ہے نا وہ آپ متوازن بناتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا جو میں نے کروا دینا ضروری سمجھا۔ سورۃ الاعراف پہ اب ہم واپس آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الانعام گزری ہے۔ سورۃ الانعام جو ہے نا وہ اللہ کی توحید اور آخرت، موت، بعث بعد الموت اور آخرت کی ایک جواب، یعنی بنیادی جو اصول ہیں عقیدہ کے، اصول عقیدہ کی تقریر بنیادی ترین سطح پر سورۃ الانعام اس میں حد ہے، مطلب ختم ہو جاتا ہے سورۃ الانعام کی۔ یہ اہل علم نے کہا کہ اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ سورۃ الانعام میں قل 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 اتنی تکرار ہے جیسے سبق یاد کروایا جاتا ہے، اتنی بار قل آتا ہے، کہہ جیسے بالکل ایک شاگرد بھی بیٹھا تمہارے سامنے، تو مطلب اس کو آپ بار بار جو ہے نا تلقین کر رہے ہیں، اس کو سبق پکا کروا رہے ہیں، اس کو پختہ کروا رہے ہیں، اس کو دلیلیں سکھا کر معاشرے کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ لڑا رہے ہیں اور اس کے مقابلے پر تیار کر رہے ہیں۔ تو وہ سورۃ الانعام بنیادی طور پر اصول عقیدہ کی تقریر ہے، بہت بنیادی سطح پر۔ اچھا، تو سورۃ الاعراف ویسے ہے یہ جوڑا، سورۃ البقرہ اور آل عمران جوڑا ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ النساء اور المائدہ جوڑا ہے، اور پھر اب یہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف جوڑا ہے۔ اچھا، سورۃ الاعراف کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کا جو بالکل دیباچہ ہے، پہلا جو رکوع ہے تقریباً، وہ جو ہے نا اس کی پوری جہت کا تعین کر دیتا ہے۔ وہ ایک چیز ہے جس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ اب وہ ولایت ہمارے اردو میں ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو ٹرانسلیٹ کرنا۔ خدا کی گارڈین شپ، خدا کا ان معاشروں کا، نفس انسانی جو ہے، اس نفس انسانی پر خدا کا حاوی ہونا، یہ خدا کا ہے، خدا اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، خدا اس کا سائیں ہے۔ یہ جو ہے نا یہ لارڈ شپ کے لیے مجھے بڑا اچھا سا لفظ لگتا ہے، سائیں ہونا، مطلب اس کا بڑا خدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا کرتا دھرتا کل اختیار خدا کا ہے اس پر۔ اچھا، تکوینی جہتوں سے تو ہے ہی ہے، اچھا اب یہ ہے کہ تشریعی جہتوں سے بھی خدا ہے۔ تو یہ نا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے ماں سوا کتنے ساروں نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا مالک بننے کے لیے، تمہارا خدا بننے کے لیے، تمہارا لارڈ شپ کو کلیم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، گارڈین شپ، لارڈ شپ کہ جس کی عربی کا لفظ ہے کسی کی وصایا میں رہنا۔ وصایا کا مطلب ہوتا ہے جیسے بچہ جو ہے نا نابالغ چھوڑ کر آدمی مر جاتا ہے تو وہ کسی کی تحویل میں دے دیتا ہے، اس کو وصایت کہتے ہیں، کہ بھئی جیسے جیسے وہ کہے گا بیٹا تو نے ویسے کرنا ہے، تو اس کو وصایا کہا جاتا ہے۔ جی، اس طرح کا کوئی جو ہے نا، تو وصایا جو ہے نا کہ کسی کے تحویل میں دیا ہوا، ٹھیک ہے، کسی کی تحویل میں دیا ہوا، جیسے اس نے کہنا ہے ویسے کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کتنے سارے جو ہے نا وہ وصایا کلیم کریں گے تمہارے اس نفس کی، ٹھیک ہے، اور تمہارے اس وجود کی، اور پھر جس سماج میں رہتے ہو، جس کی تم اینٹ ہو۔ یہ قطعی بات ہے، انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، ایک سماجی مخلوق ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ سوشل اینیمل ہے، ظاہر ہے مطلب لفظ سے ہٹ کر مطلب حقیقت کے اعتبار سے بڑی صحیح بات ہے۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سونے چاندی کے بھی ہو جائیں اگر، یا یہ ہے کہ بہت ہی کوئی غلط آدمی بھی اگر ہو جائیں دوسری سائڈ پہ، اچھا بہرحال آپ ایک عمارت کی ایک اینٹ ہی ہیں، آپ کسی نہ کسی عمارت میں فٹ ہیں، آپ مطلب مانیں یا نہیں مانیں، آپ کا خیال جو ہے نا یہ جی میں نے داڑھی واڑی رکھ پوری کر لی ہے، 2 4 اور 20 مسئلوں میں میں بالکل پورا باشرہ ہوں، تو جی آپ میں کیا، بھائی صاحب آپ کچھ بھی ہو جائیں، آپ کسی عمارت کی ایک اینٹ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے دم سے جو عمارت بنتی ہے، جو بنی ہوئی ہے، اس میں آپ کا ایک کردار ہے، اس میں آپ کا ایک کردار ہے۔ وہ عمارت خدا کی عبادت ہے، اب پوری بڑی سطح پہ وہ خدا کی عبادت ہے یا وہ غیر اللہ کی عبادت ہے، تو یہ تو بھلے مانت نے کبھی پوچھا نہیں۔ تو میں نے تو کہا تھا کہ 5 نمازیں، ٹھیک ہے جی، اور 30 روزے ہیں، اور وہ ہے اور وہ ہے اور مسئلے ہیں، اور مطلب ہے کچھ چہرے سے متعلقہ
کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ ٹخنوں سے متعلقہ چیزیں ہوں گی، کچھ اور ہوں گی، عورت ہوگی بی بی تو پردہ شردہ کر لے گی، اور اس کے بعد تو مطلب حکم نہیں بھائی۔ تو وہ جو ہے نا مطلب اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی یہ جو ہے نا خدا کی گارڈین شپ، ان تمہارا ایک فرد کے طور پر بھی اپنا تعارف تو پورا کر لو، تم ایک فرد بھی ہو، تم بیک وقت ایک معاشرہ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو دونوں سطحوں سے اس کی گارڈین شپ خدا کی ہے، خدا اس کا گارڈین ہے، ٹھیک ہے؟ خدا اس کا بڑا ہے، خدا اس کا ولی ہے۔ تو ولی وہ جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا لا نکاح الا بولی، کہ باپ ہے، گھر کے بڑے ہیں، ان کے بغیر لڑکی کیسے بیاہ کر سکتی ہے اپنا؟ تو لا نکاح الا اس معنی میں جو ولی ہوتا ہے نا، ولی اس کا کرتا دھرتا، اس کے بارے میں جس نے فیصلے کرنے ہیں، جس نے سارا کچھ طے کرنا ہے، جس کو ساری پوچھ گچھ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ تو یہ جو ہے نا ولایت اصل مضمون ہے سورۃ الاعراف کا۔ اچھا، روئے زمین پر انسان نے بسنا ہے خدا کی گارڈین شپ کے ساتھ، یا پھر اور بہت سارے اس گارڈین شپ کے دعوے داروں کے ساتھ۔ اچھا، اس میں جو بالکل آغاز سے ہی ایک جنگ پڑ گئی ہوئی ہے، وہ بھی بہت دلچسپ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو ہے نا اللہ کی ولایت، اللہ کا ولی ہونا انسانوں کا فرد کے طور پر بھی اور معاشرتی حیثیت کے اندر بھی۔ اچھا، وہ تو بہت ایک متعین حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو اسی وقت ہوگا جب یہاں خدا کو سجدے ہوں گے اور خدا کی عبادتیں ہوں گی، خدا کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں گے، سب کچھ اس کا مانا جائے گا اور سب کچھ اس سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سب کچھ اس سے لیا جائے گا، دعا کے معنی میں بھی، مانگنے کے معنی میں بھی، اور سب کچھ سے لیا جائے گا شرع کے معنی میں بھی، ٹھیک ہے؟ وہ بتائے گا یوں رہنا ہے، یوں نہیں رہنا ہے، تو خدا کی شرطوں پہ زمین کے اندر رہنا۔ اچھا، اس چیز کا ایک نام خلافت بھی ہے بائی دا وے۔ اچھا، خلافت جو ہے بڑے دلچسپ طور پر سورۃ الاعراف کے اندر بھی اس کا ذکر جو ہے نا وہ آتا ہے، خصوصاً وہ اس مقام پر جب فرعون کے ساتھ معرکہ بہت گرم ہو جاتا ہے، تو وہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ابھی آگے اس میں آتا ہے ہمارے اسی پارے میں، کہ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تیرے آنے سے پہلے ہم ایک اور عذاب میں تھے، تو اب تو آ گیا ہے، اب تیرے ساتھ ہم جو ایمان لے ہیں تو عذاب اور ہو گیا ہے، تو تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ایک عذاب میں تھے، تیرے آنے کے بعد ہم ایک اور عذاب میں ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، بس ذرا صبر کر لو، بہت امکان ہے کہ اس بدماش کو، تمہارے اس دشمن کو خدا ہی ختم کرے۔ اور یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہیں، جب دشمن چڑھ آتا ہے تو آپ کی نا تدبیریں آپ نے کرنی ہوتی ہیں، ہمت نہیں ہارنی ہوتی ہے، سرنڈر نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ بسا اوقات سماجی سطح پر جب کافر آپ پر چڑھ آتے ہیں نا، تو حقیقت ہے خدا کے سوا کوئی آپ کی جان نہیں چھڑاتا، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ جو ہے نا ہمارے اوپر انگریز چڑھایا تھا، ہماری ان ممالک پہ انگریز چڑھایا تھا، وہ ادھر شمالی افریقہ، بلکہ وہ مغربی سائڈ کے افریقہ، بلکہ جنوبی افریقہ تقریباً آدھا پونا جو ہے وہ فرانس نے لیا ہوا تھا، کچھ اٹلی نے جو ہے نا وہ لیا ہوا تھا۔ اچھا، تو بڑی بڑی تدبیریں کی، بہت بہت بہادری سے لڑے آپ لوگ، وہ مہدی سوڈانی اور وہ عبد القادر اور ادھر سب اسکیمیں سب جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، کوئی نہیں۔ آپ جب آخر میں مکمل طور پر، حتیٰ کہ ہمارا ایک بڑا طبقہ سرنڈر ہی کر گیا، یہ جو سر سید کی تحریک ہے بنیادی طور پر کیا ہے کہ نظریاتی اور تہذیبی سرنڈر، مکمل سرنڈر کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی وہ ہوائیں چلائیں جس کو عالمی جنگیں کہتے ہیں، وہ ان کی آپس میں لڑے، اللہ نے ایسی کمر چڑھوائی، ان کی آپس میں لڑائی کی، ایسا بارود، کہتے اتنا بارود شاید ہی کبھی چلا ہو ان کا، اپنے آپس پہ چلا۔ عسى ربكم ان يهلك عدوكم، دیکھو جب بالکل کوئی امید بھی نہ رہ جائے نا، تو تمہارا گارڈین ہے، تمہارا سائیں زندہ ہے، اللہ لا، آیت الکرسی سے بچا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ مایوس ہو سکتا ہے کبھی، آیت کرسی پڑھنے والی قوم کبھی مایوس ہو سکتی ہے، جس کا خدا، جس کا سائیں زندہ پائندہ ہو، ٹھیک ہے، سننے اور دیکھنے والا ہو، پورا علم رکھتا ہو، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر
اس کی کرسی محیط ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے یوم الخلافت کا مضمون اس میں عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، موسیٰ نے کہا کہ امیدیں جو مادی امیدیں ہیں نا وہ تو ختم ہے، واقعتاً کچھ امید نظر نہیں آتی ہے، لیکن تسلی رکھو، بہت امکان ہے کہ اللہ اپنی قوت سے اور اپنی تدبیر سے تمہارے اس دشمن کو غارت کر دے، عسیٰ ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، اور تم کو زمین کی خلافت دے دے، تم کو زمین کی جانشینی عطا کر، فینظر کیف تعملون، ہاں البتہ پھر وہ دیکھنے والا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، ملک تو تم کو دے دیے، اور یہ تو خدائی وہ تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا بدماش، 200 سال سے آ کر بیٹھا ہوا تھا، کبھی جانے والا نہیں تھا حضرت، یہ جس کا خیال ہے نا کہ ہماری فلاں لیڈرشپ نے بھگا دیا تھا، کسی لیڈرشپ کی تھی ہی نہیں، وہ تو اللہ نے ایسے کر دیا۔ وہ قدرت اللہ شاہ بھی لکھتا ہے کہ وہ آخر میں کوئی پتہ نہیں کو 2000-3000 انگریز فوجی رہ گیا تھا، یہ جو ہے نا بر صغیر کے لوگ اٹھ کر اگر مارچ کرنا شروع کر دیتے تو اتنے فوجی ٹک نہ سکتے، وہ تو ویسے ہی مطلب غلام آپ کو پتہ ہے وہ ہمت کر ہی نہیں سکتا، تو وہ تو یہ کہ وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تمہیں چھوڑ گئے، البتہ یہ کہ وہ اگر تمہیں چھوڑ بھی جائیں فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں اقتدار دے کر، تمہیں ملک عطا کر کے، ٹھیک ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کرتے ہو، اور آج بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ جو موازنہ ہے، قرآن تو ایک آئینہ ہے نا، قرآن کوئی قصہ کہانی تھوڑی ہے، قرآن تو ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، قصہ بنی اسرائیل کا پڑھتے ہیں، چہرہ آپ اس کے اندر اپنا دیکھتے ہیں، یہ ہے قرآن، اور یہ ہے ہماری تراویح، ٹھیک ہے، اور یہ ہے ہمارا قیام۔ تو تاریخ میں ہم ڈوبتے ہیں، پھر ڈوبے ہی نہیں رہ جاتے، پھر نکل کے آتے ہیں، تو پھر کمال کے ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اور پورا جہان جو ہے وہ ہمیں خدا کے خاص اس نور اور روشنی کے اندر اپنی اصل حقیقت کے ساتھ نظر آئے، اور خود اپنا وجود تو وہاں پر ہوتے ہیں۔ پھر استغفار بھی، توبہ بھی، آئندہ کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو درست کرنے کے سارے عزائم بھی، اور سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا قصہ کوتا یہ ہے کہ سورۃ الاعراف کی جو عمومی فضا ہے، اور ظاہر اتنے چھوٹے سے وقت میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ایک جو ہے نا وہ آیت پر رک سکیں، کاش کہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں ایسا ممکن ہو۔ ہم تو ایک عمومی فضا میں آپ کی مدد کرتے ہیں کہ آپ یہ جو آیات سنتے ہیں تراویح میں یا پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا آپ اپنے تدبر کے اندر کچھ مدد پاتے ہیں، تو کچھ ٹچ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورۃ الاعراف کی جو عمومی فضا ہے وہ ہے زمین پر خدا کی شرطوں پر رہنا، زمین کی زندگی انفرادی، اجتماعی، تہذیبی، ثقافتی، ٹھیک ہے، قومی، وطنی، عالمی، ہر سطح پر خدا کی شرطوں پر رہ کر دکھانا، تو خدا کی گارڈینشپ کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے کہ بنیاد سے قصہ ابلیس کا جو ایک پوائنٹ میں ذکر کر رہا تھا وہ اس سے تھوڑا سا میں ہٹ گیا۔ اچھا، تو وہ کیا ہے کہ خدا کی جو گارڈینشپ ہے نا، خدا کا جو ولی ہونا ہے انسانوں کا، خدا کا سائیں ہی ہو کر رہنا، اچھا اس کی تو ایک خاص متعین صورت ہے کہ تمام زندگی کا رخ خدا کی طرف کیا جائے گا، سب کچھ خدا سے مانگا جائے گا، خدا سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اپنی ضروریات کے لحاظ سے بھی، اور شرع اور قوانین اور تہذیب کے لحاظ سے بھی خدا، تو تب خدا بڑا، تو اس کی تو ایک بہت متعین صورت ہی ہے۔ اچھا، ایک اور دعوے دار ہے، چھوٹے چھوٹے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن ان ساروں کے پیچھے ایک دعوے دار ہے بدمعاش، اس کا نام ہے ابلیس۔ اچھا، اس کا قصہ سورۃ الاعراف میں بالکل شروع کے اندر اور خاصی طوالت کے ساتھ بتایا، یہ آدم کی تخلیق اور ساتھ ہی ابلیس سجدہ کرنا، اور وہاں سے جو ہے نا وہ اور ایک پورا مکالمہ ابلیس کا یہاں ڈائریکٹ خدا کے ساتھ، اور ابلیس کا جو ہے نا باقاعدہ تڑی خدا کو استغفر اللہ، یعنی آپ ذرا تصور کریں پوری تڑی، اور یہ کون اور مخلوق ہو سکتی تھی کبھی بھی کائنات کی تاریخ میں کہ جو اس طریقے سے جو ہے نا خدا کے مد مقابل ہے، تو ایک آ گیا، خدا کی کیا حکمت تھی اس کے پیچھے وہ خدا ہی جانے۔ تو ہمیں جو البتہ بتایا، اچھا تو وہ یہ ہے کہ اگر خدا کا نہیں ہے نا، یہ زمین اگر خدا کی نہیں ہے، یہ ملک اگر خدا کا نہیں ہے، یہ معاشرہ اگر خدا کی نہیں مان کر رہ رہا، خدا کی عبادت پر نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی جو بھی صورت ہے دراصل اس کا ولی شیطان ہے۔
انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اچھا جس وقت جو ہے یہ سبحان اللہ، اچھا جس وقت بہت زور و شور سے شریعت کے شریعت کے ساتھ محاذ آرائی کرے گی کوئی قوم، اچھا اس پر خوش ہو رہی ہے، اس پر مار کے لڑ رہی ہے، اس پر پورا زور لگا رہی ہے، اور اگر اس کو کچھ کامیابی نظر آتی ہے تو خوش ہو کر جو ہے نا پھولے نہیں سما رہی ہے۔ اچھا وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کعبہ کا برہنہ طواف، مطلب مسئلہ جو ہے نا وہ یہ چل رہا ہے، کعبہ کا برہنہ طواف ان کا دین ہے۔ اچھا اس پر وہ کر رہے ہیں، یہ جو کپڑے اتروانا چاہتا ہے انسانیت سے، کہتا ہے وہ شیطان ہے۔ اسی نے کہا کہ انہو کہ لا یفتننکم الشیطان کما ینزع عنہما لباسہما، کہ تمہیں کسی شیطان اس طرح بہکانا دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکایا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہم، اس نے تمہارے ماں اور باپ کے کپڑے اتروائے تھے، برہنہ کیا تھا اس کو، تو شیطان جو ہے وہ برہنہ کروانا چاہتا ہے۔ اچھا یہی جو برہنگی جو ہے، برہنگی نیوڈیٹی، ٹھیک ہے، اچھا یہ جس کو آپ فحاشی کہتے ہیں، اس سب سے بڑا ایجنڈا، اس سے بڑھ کر کوئی ایجنڈا ہے اس وقت؟ کوئی بھی انسانیت کے کپڑے اتروانا، اور اس کے لیے آپ ذرا دیکھیں لفاظی کیا کیا ہے اور کیسی کیسی اس کی فریزنگ ہے جناب، بندہ آش کر اٹھتا ہے۔ اور اچھی اچھی شریف زادیاں جو ہیں نا، وہ اپنے اس حجاب کو اور اپنی اس حیا کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں، اور وہ ابا کے ڈر سے، اماں کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، بس اللہ ہی جانتا ہے کون کرتی ہے کون نہیں کرتی ہے۔ اچھا تو وہ یہ ہے کہ اچھا یہ نیوڈیٹی، اچھا اس کو اس سطح پر لے گیا بدبخت اللہ کا دشمن کہ اس کو عبادت بنایا ان کے لیے، اور برہنہ طواف جو ہے عبادت کی صورتوں میں سے ایک صورت بنا دیا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا۔ اچھا اب کیونکہ نسل در نسل ہو گیا ہے، اب اس کے اندر یہ ایک نیشنلزم بھی آ گیا، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَ، ہم تو آباء و اجداد سے ہمارا تو یہ، اچھا تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر کوئی خباثت بھی ہو، جب اس کے اندر آباء و اجداد آ گئے اور قومیتیں آ گئیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو فخر آ گیا پیچھے سے، تو وہ تو اب شیطان اس کے اندر اور دندن آتا ہے۔ اچھا تو ایک تو کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا، یہ تو ہمارا دستور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہماری ریت پیچھے سے چلی جاتی ہے، اس کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اچھا واللہ امرنا بہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہی کہا ہے، تو وہ جو مذہب کا رنگ تو ظاہر ہے کسی نہ کسی شکل میں اللہ سے جوڑا ہی جانا ہوتا ہے۔ اچھا تو وہ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بے حیائی کا حکم دیتا ہی نہیں۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ پر تم وہ کچھ گھڑتے ہو جو تمہیں اس کا علم بھی نہیں دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مطلب ایک مسئلہ تھا جو چلتا آ رہا ہے۔ اچھا اس میں فرمایا کیا ہے کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس مضمون کو صرف آپ سمجھ لیں، ایک ایک آیت کی تو ہم نہیں کر سکتے ہیں شرح، بس اس مضمون کو سمجھ لیں، سورۃ الاعراف کا جو ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء۔ اچھا ویسے تو شیطان نہیں آیا ہوا یہاں پر، قریش کے لوگ ہی ہیں جو لڑ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ، جھگڑا ہے برہنہ طواف پہ۔ ابلیس تو ویسے تو بنفس نفیس تو کہیں موجود نہیں ہے۔ اچھا یہ جو سارا زور لگا رہے ہیں، فرمایا کہ شرائع کے ساتھ تصادم ہے نا ان کا، اور فخر ہے قومی، آبائی، وطنی، خون کا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا کا، قبیلے کا وہ آ گیا ہوا ہے۔ تو کہا کہ دراصل اپنے اس عمل سے یہ شیاطین کو اپنے گارڈین بنا رہے ہیں، اپنے ان کے سائیں اب شیاطین ہیں۔ تو جو قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کا ان سوسائٹیز کا بڑا ہونا تو ایک بہت متعین صورت ہی رکھے گا کہ اس کی عبادت ہو، اس کی چلے، ٹھیک ہے، سب کچھ میں رجوع اس کی طرف کو ہو، اس کے فرمائے کی طرف کو ہو۔ اچھا اگر وہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی صورت ہو، کوئی لیبل ہو، کوئی عنوان ہو، تو اس صورت میں ان کا گارڈین کون ہے؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اللہ کو ماں سوا چھوڑ کر شیطان ہی ان کے گارڈین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اولیاء، اب اولیاء وہ سمجھ لیں، وہ ہمارے اردو والے اولیاء نہیں، تو جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، جو گارڈین ہوتے ہیں، جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، جو ان کے سائیں ہوتے ہیں، جن کے کہنے میں انسانی سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو ان کے لیے
صورت گری کرتی ہیں تصورات کی، افکار کی، تہذیب کی، کلچر کی، رہن سہن کی، طرز زندگی کس کی شرطوں پہ رہنا ہے، ان کی شرطوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو دراصل اگر اللہ کی ولایت نہیں ہے، اللہ کی گارڈین شپ نہیں ہے، تو پھر اس کا جو بھی رنگ ہے، جو بھی عنوان ہے اس کا، فی الحقیقت ان سوسائٹیز کے سائیں پھر شیاطین ہیں، پھر کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور اس میں جو ہے نا پھر قوموں کے صفائے ہو رہے ہیں۔ نوح کی قوم کچھ دیر کے لیے بسائی جاتی ہے، دیکھا دیکھو یہ ان کو دیا ہے، اور پھر وہ خدا کی شرطوں میں نہیں تو ملیا میٹ ہو گئی، پھر عاد آتے ہیں، خدا کی شرطیں نہیں، پھر ملیا میٹ ہے، پھر ثمود، پھر قوم لوط، پھر مدین وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اور یہ دو تہذیبوں کا ایک لمبا مارکا۔ اس کے تو کوئی تقریباً سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا جو ایک انکاؤنٹر رہا ہے فرعون کے ساتھ اور فرعونی تہذیب کے ساتھ، اس پر تو تقریباً کوئی 7-8 یا شاید اس سے بھی زیادہ رکوع بنتے ہیں، کوئی آدھی کے قریب قریب شاید سورۃ الاعراف جو ہے وہ اسی پر ہی ہو جائے، اور بے شمار جہتوں سے کیونکہ کہتے ہیں کہ اس طوالت کے ساتھ بنی اسرائیل کا قصہ جو ہے جہاں سنایا جاتا ہے، تو دراصل یہ ہے کہ ایک بہت ہی ہمارے لیے ایک ریسنٹ سی، اپنے سے پہلی قوموں کے تہذیبوں کے حوالے سے ایک ریسنٹ سا اگر کوئی فنومینا دنیا میں ہے کہ خدائی تہذیب بمقابلہ شیطانی تہذیبیں، تو اس کا بڑا جو ہے وہ ایک مظہر وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہی رہی ہے۔ اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد بھی یہ 1500 سال تک کم و بیش یہ لوگ جو ہیں دنیا کے بالکل تقریباً وسط میں، یہ جو مڈل ایسٹ جسے آپ کہتے ہیں، یہ دنیا کا وسط ہے، ہر لحاظ سے دنیا کا وسط ہے، تہذیبی طور پر بھی، تجارتی طور پر بھی، جغرافیائی طور پر بھی، یہ تقریباً یہ دنیا کا وسط ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی حصہ اس سے جو ہے نا وہ لا تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر 1500 سال تک آسمان کی روشنی کر کے جو ہے نا دکھائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ زمین کی ملکیت جو ہے نا وہ کس کی ہے، اس کا ایک اچھی صورت میں ایک عملی مثال جو ہے نا وہ پیش کر کے رہی، اور کسی نہ کسی سطح پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی، کیونکہ معاشرتی سطح پر خدا کی بڑائی جو ہے اور خدا کی گارڈین شپ جو ہے، خدا کی ولایت، اس کا تصور ہے ہی نہیں جب تک حکومتیں آپ کی اپنی نہ ہوں، جب تک ملک آپ کے اپنے نہ ہوں، اور ان کے اندر دستور آپ کا آسمانی دستور نہ ہو۔ تو یہ ہے سورۃ الاعراف کی عمومی فضا، جس کو آپ پڑھتے ہیں تو عبادت کے بہت سارے ڈائمنشن جو ہیں وہ آپ پر واضح ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا پھر آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کی جو ہے مطلب تجدید، اس کو تازہ سے تازہ کرنا اور نئے سے نئے کرنا، یہ عمل خود بخود جو ہے نا وہ ہوتا ہے جب آپ غور سے اس کلام کو پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت